تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنیے میرے بھائیو، کیا شان ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی حضور کے غلاموں کا ذکر موجود ہے، آپ سنیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ سنیے ذرا، حضرت عمر ابن خطاب نے ملک شام کے اندر اسلامی فوج کا سربراہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو مقرر فرمایا۔ یہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے، اسلامی فوج کے سربراہ تھے۔ جب ملک شام ریاست مدینہ کا حصہ بن گیا، جب ملک شام ریاست مدینہ میں شامل ہو گیا، تب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنا قاصد بھیجا حضرت عمر کی بارگاہ میں کہ جاؤ اب جا کر امیر المومنین سے پوچھ کر آؤ اب ہم نے کدھر کا رخ کرنا ہے۔ دو راستے ہیں، ہم بیت المقدس کا رخ کریں یا کسی اور شہر کی طرف رخ کر لیں اپنا۔ جب وہ قاصد وہاں پر گیا تو سنیے ذرا، حضرت عمر ابن خطاب نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ان کو جنگ لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے کس شہر میں بھیجنا ہے۔ تو مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے میں فرمایا کہ ان کو بیت المقدس کی طرف بھیجنا ہے۔ اور حضرت عمر کو حضرت علی نے اسی وقت کہہ دیا کہ مجھے یہ بات حضور نے پہلے ہی فرما دی تھی، ان کو بیت المقدس کی طرف بھیجنا ہے۔ کہاں بھیجنا ہے؟ کہاں بھیجنا ہے؟ بیت المقدس کی طرف بھیجنا ہے۔ اب حضرت عمر ابن خطاب نے اسلامی فوج کو بیت المقدس کی طرف روانہ فرما دیا۔ وہی بیت المقدس، وہی مسجد اقصی میرے بھائیوں، جہاں پر انبیاء کے قدم لگے ہیں، جہاں پر انبیاء کے قدم لگے ہیں، نبی اور رسولوں کے جس سرزمین پر قدم لگے ہیں، اس سرزمین کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب نے 35,000 اسلامی مجاہدین کا لشکر بھیج دیا۔ اجازت عطا فرما دی، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اسلامی فوج لے کر، اور وہاں جا کر جہاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ عیسائیوں نے کتنی تیاری کی ہوگی، کتنا ان کے پاس اسلحہ ہوگا کہ 35,000 اسلامی لشکر کے مجاہدین 4 مہینے تک جہاد کرتے رہے، بیت المقدس فتح نہیں ہوا، بیت المقدس فتح نہیں ہوا۔ اور ان کا جو پادری تھا، جو سب سے بڑا پادری تھا، اس نے قلعے کی دیواروں کی چھت پہ چڑھ کے اس بندے نے کہا کہ کب تم 4 مہینے بھی ہوئے ہیں، تم 20 سال بھی لگے رہو گے نا، کبھی بھی بیت المقدس فتح نہیں ہونا، کبھی بھی بیت المقدس فتح نہیں ہونا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے پادریوں کے سب سے بڑے راہب کو، سب سے بڑے پادری کو پوچھا تم یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ وہ سب سے بڑا پادری، سب سے بڑا راہب، وہ کہنے لگا میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر اس شخص کی نشانیاں، خوبیاں اور صاف و کمالات پر رکھے ہیں، تمہارے اندر وہ باتیں موجود نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے جس بندے نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، تم وہ نہیں ہو، ہم نے تمہیں دیکھا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو وہ کہنے لگا تم وہ نہیں ہو، تمہارے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں، تمہارے اندر وہ کوالٹیاں نہیں ہیں جو ہم نے اپنی پہلی آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھی ہے۔ ہمیں علم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس بندے نے آ کر بیت المقدس فتح فرمانا ہے۔ 4 مہینے تک وہ جہاد کرتے رہے۔ پادری کہنے لگا 20 سال لگے رہو، 20 سال تم لگے رہو، پھر بھی بیت المقدس فتح نہیں ہونا۔ جب وجہ پوچھی اس نے کہا جی مجھے پتہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اس پادری کو کہا چلو تھوڑی اور مہربانی کرو، ہمیں تھوڑی سی تفصیلات ہی بتا دو، تھوڑی سی خوبیاں اور کوالٹیاں ہی بتا دو، جس بندے کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے وہ کون سا بندہ ہے جو بیت المقدس کو آ کے فتح فرمائے گا۔ اس پادری نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو فرمایا میں زیادہ تفصیل تو تمہیں نہیں بتا سکتا، لیکن ہماری کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جو بندہ بیت المقدس فتح کرے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم صحابی ہوگا، عظیم صحابی ہوگا، نام اس کا عمر ہوگا، لقب اس کا فاروق اعظم ہوگا۔ وہ کہتا ہے ہم نے پہلی آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، وہ اسلام کے حوالے سے بڑا سخت ہوگا، اسلام کے حوالے سے بڑا سخت ہوگا۔ اس نے جب یہ بتایا نا نام حضرت عمر کا،
حضرت ابو عبیدہ ابن جراح مسکرا پڑے، مسکرا کر اس پادری کو کہنے لگے کہ سمجھ لو ہم نے یہ قلعہ فتح کر لی ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ جس کو بات سمجھ آئی ہے وہ زور لگا کر کے سبحان اللہ۔ حضور تو حضور ہے، حضور کے صحابہ کا ذکر بھی پہلی آسمانی کتابوں میں موجود ہے، اور اس لیے تو ہم کہتے ہیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم۔ یہی تو ہم کہتے ہیں حضور تو حضور ہے، تو حضور کے غلاموں جیسا لا کر دکھاؤ۔ میرے عرب شریف دے چر ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا سورا خیال نہیں ہو سکتا۔ ناصر اودی مثال تے ایک پاسے دوجا پیدا بلال نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں حضور کی بات بعد میں کرنا، اللہ نے تو حضور کے غلاموں کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ عیسائیوں کا بڑا پادری وہ بیت المقدس کی قلعے کی چھت پہ چڑھ کے اعلان کر رہا ہے کہ مجھے پتا ہے وہ کون سا بندہ ہے جس نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، ہماری کتابوں میں اس کا نام عمر لکھا ہے، لقب فاروق اعظم لکھا ہے۔ جب اس نے یہ بات بتا دی تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اس کو فرمایا کہ تم جن کا ذکر خیر کر رہے ہو وہ ہمارے خلیفہ ہیں، وہ ہمارے امیر المومنین ہیں، ہمیں انہوں نے ہی بھیجا ہے۔ وہ پادری کہنے لگا اچھا یہ بات ہے، چلو پھر اس طرح کرو، جا کر اپنے امیر المومنین کو لے آؤ، ہم ان کو دیکھیں گے، ساری نشانیاں چیک کریں گے، اگر ساری نشانیاں موجود ہوئی ہم بغیر جنگ کے شہر تمہارے حوالے کر دیں گے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر ابن خطاب کا تذکرہ آج کے جمعۃ المبارک کی خطبے میں ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ اب کیا ہوا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے ایک خط لکھا، ساری صورتحال لکھی حضرت عمر کو بتانے کے لیے۔ حضرت میسرہ کو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے بھیجا۔ مدینے جاتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ حاضری دیتے ہیں، پھر وہی سو جاتے ہیں۔ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے جناب فاروق اعظم تشریف لاتے ہیں، نماز کے بعد ان کو وہ خط پیش کیا جاتا ہے۔ جب حضرت عمر وہ خط پڑھتے ہیں میرے بھائیوں، پھر وہ صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ جب صحابہ سے مشورہ کیا، پھر مولا علی نے مشورہ دیا، فرمایا آپ جائیں، آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کی برکت سے فتح آسانی سے ہو جائے گی، اللہ فتح عطا فرما دے گا، آپ کو جانا چاہیے۔ اب سنیے میرے بھائیوں، اسلام کا حکمران ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بیت المقدس کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ کوئی شاہانہ پروٹوکول نہیں ہے، کوئی شاہی سواری نہیں ہے، کوئی عمدہ لباس نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر ابن خطاب بیت المقدس کے لیے جب روانہ ہوئے تو اپنا ایک ذاتی سرخ رنگ کا اونٹ تھا، اپنا ذاتی اونٹ تھا، ایک مشکیزہ تھا پانی والا، 2 تھیلیاں تھی، ایک میں ستو تھے ایک میں چھوارے تھے، اتنا بس سامان لیا حضرت عمر نے اور نکل پڑے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے۔ اور جو لباس پہنا تھا حضرت عمر نے، سنیے ذرا، 14 پیوند لگے تھے۔ کتنے پیوند لگے تھے؟ سارے بولے کتنے پیوند لگے تھے؟ حضرت عمر ایسے اسلام کے حکمران ہوئے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی آؤ جاؤ نہیں، کہ آ جاؤ پیچھے ہٹو فلاں آ گیا، کوئی چکر نہیں، اسلام کے حکمران ہے۔ اور سادگی دیکھیں، جو لباس پہنا ہے 14 پیوند لگے ہیں، اپنا ذاتی اونٹ ہے۔ جب ملک شام میں پہنچتے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ واعظ و نصیحت کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کی نظر حضرت بلال حبشی پہ پڑ جاتی ہے۔ حضرت بلال حبشی مدینہ چھوڑ آئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، پھر ملک شام میں آگے تھے۔ وہاں پر جب ملاقات ہوئی تو زور کی نماز کا ٹائم ہوا، حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا بیت المقدس بعد میں فتح کریں گے، نماز کا ٹائم ہے، بلال ہمیں وہی اذان سناؤ جو حضور کے زمانے میں سنایا کرتے تھے۔ امیر المومنین کا حکم تھا،
اسلام کے دوسرے خلیفہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب فرمان ملا تو حضرت بلال حبشی نے پھر اذان پڑھی. کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت بلال حبشی نے اذان دی تو ہر صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہر صحابی نے حضور کو یاد کیا. ہر صحابی جو وہاں موجود تھا مجاہدین رو رو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد کو تازہ کر رہے تھے. ظہر کی نماز پڑھی حضرت عمر ابن خطاب نے ملک شام میں. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پھر اپنا قافلہ لے کر وہاں سے نکل پڑے بیت المقدس کی طرف. اب سنیے ذرا, جب بیت المقدس کی طرف جانا تھا وہاں لوگوں نے مشورہ دیا حضور آپ ہمارے حکمران ہیں, 14 پہ بند لگے ہوئے ہیں, کپڑے تبدیل کر لیں, سواری اعلیٰ ہونی چاہیے, کپڑے اعلیٰ ہونے چاہیے تاکہ ان پہ روب دبدبہ طاری ہو, تاکہ ان پہ روب اور دبدبہ ہو, پتہ چلے کہ مسلمانوں کا حکمران آیا ہے. حضرت عمر نے بات مان لی اور عالی شان سواری بھی رکھ لی, کپڑے بھی اچھے پہن لیے. تھوڑے ہی چند قدم ابھی چلے تھے تو پھر فوراً سواری سے نیچے اتر آئے اور جو اتر کر کہنے لگے لوگوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. فرمایا یہ عالی شان سواری, یہ عالی شان لباس, اس کی وجہ سے مجھے تکبر کی بدبو محسوس ہو رہی ہے. اسی وقت اس کو پھر چینج کر دیا, وہی اپنی سواری اور وہی 14 پہ بند لگے ہوئے دوبارہ وہی لباس پہن لیا حضرت عمر نے. آج ہمارے لیے سبق ہے, جو 2-2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھے گا ظاہری بات ہے تکبر دعا نہیں آنا ہے. جس کو پتا ہے میں 5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا ہوں تکبر دعا نہیں آنا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کی طرز زندگی دیکھیے میرے بھائیوں, اسلام کے حکمران ہیں, جب تھوڑا سا بھی ان کو محسوس ہوا اس وجہ سے تکبر کی بدبو آ رہی ہے اسی وقت نیچے اتر گئے. میری اور آپ کی تربیت کے لیے اسی وقت عالی شان سواری کو چھوڑ دیا, عالی شان کپڑوں کو چھوڑ دیا اور وہی 14 پہ بند لگے ہوئے جو کپڑے آپ پہن کے آئے تھے وہی پہن کر آپ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور جب وہاں پہنچتے ہیں سارے مجاہدین پیچھے کھڑے ہیں, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے آگے جاتے ہیں, نہ کوئی اسلحہ کچھ بھی نہیں ہے, اکیلے آگے جاتے ہیں. اور وہ جو عیسائیوں کا بڑا پادری تھا وہ قلعے کی دیوار پہ چڑھ کے وہ بھی کھڑا ہے, پھر اس کے ساتھ اور بھی پادری کھڑے ہیں. سب نے جب دیکھا تو سب سے بڑا جو ان کا پادری تھا, راہب تھا, وہ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ وہی بندہ ہے جس کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہونا ہے, یہ وہی بندہ ہے جس کی نشانیاں میں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی ہے. قسم بخدا ساری کی ساری نشانیاں اس بندے میں پائی جا رہی ہے. وہ سارے پادری نیچے آتے ہیں, سارے عیسائیوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں اور اپنا شہر حضرت عمر ابن خطاب کے حوالے کر جاتے ہیں. بغیر جنگ کے اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی. پہلے کتنے مہینے لگے رہے, 4 مہینے صحابہ لگ رہے, کتنے مہینے, 4 مہینے لگے رہے, فتح نہیں ہوئی. حضرت عمر آئے, انہوں نے حضرت عمر کو دیکھ کر ہی کہہ دیا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے ان کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہونا ہے, لہذا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی ہتھیار ڈال دو, بیت المقدس ان کے حوالے